السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ آج سے انشاءاللہ 4th ایئر کی عقیدہ کی کلاس شروع ہو جائے گی۔ آپ اس سے پہلے فرسٹ ایئر میں اور سیکنڈ ایئر میں عقیدہ پڑھے ہیں، مگر ابھی جو کتاب آپ پڑھنے جا رہے ہیں بہت ہی اہم اور بہت ہی بڑی کتاب ہے، اور ابھی تک آپ لوگ عقیدہ کے بارے میں پڑھے ہیں کہ اسلام میں عقیدہ کیا ہے، کتنے ارکان ہیں، کون سی باتوں پر ایمان رکھنا واجب ہے، اللہ کے کیا صفات ہیں، کتنے صفات اللہ کے لیے محال ہے، کتنے واجب ہیں، ایسی سب بہت ساری باتیں آپ لوگ پڑھے ہیں، مگر ابھی انشاءاللہ ان کی تفصیل کے ساتھ اور بھی الگ الگ جو مسئلے ہمارے سامنے آتے ہیں، ان تمام باتوں کے بارے میں غور سے اور ان تمام باتوں کے بارے میں دھیان سے پڑھنے کا ایک ٹائم ابھی شروع ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلے آج کی فرسٹ کلاس میں عقیدہ کے بارے میں جو اہم معلومات ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں، ان باتوں کو بتا کر آج کی کلاس کو میں یہاں ختم کروں گا۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے عقیدہ کیا ہے، کس کو عقیدہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد عقیدہ میں صرف ایک ہی مذہب ہے یا عقیدہ میں بہت سارے مذاہب ہیں۔ جس طرح ہم مسائل میں، فقہ میں ہم چار مذہبوں کو مانتے ہیں، 4 مذہب برحق ہیں، جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اسی طرح عقیدہ کے اعتبار سے کتنے مذہب ہیں، کتنے مذہب برحق ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی مذاہب ہیں کیا۔ تو انشاءاللہ آج کی اس کلاس میں ان باتوں کو بتا کر ختم کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو کتاب پڑھنے والے ہیں اس کتاب کا نام ہے تنویر القلوب، بہت اہم کتاب ہے، تنویر القلوب فی معاملۃ علام الغیوب، ایسی نام یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب دیکھنے میں بہت چھوٹی ہے مگر اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، اس کتاب کو بہت ہی مانتے ہیں، ہر جگہ سلیبس میں اس کتاب کی تعلیم ہوتی ہے، خاص طور پر ہمارے سلیبس میں اور دوسرے درس نظامی میں بھی اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں عقیدہ کے بارے میں جو بنیادی باتیں ہیں ان باتوں کو بتا کر آج کی کلاس شروع کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ جس طرح مسائل میں، فقہ میں ہم 4 مذہبوں کو مانتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یعنی یہ 4 مذہب برحق ہیں، ایک مسلمان پر واجب ہے کہ ان میں سے کسی ایک مذہب کی وہ اتباع کرے۔ اگر ان میں سے کسی مذہب کی اتباع نہیں کرتا ہے تو ہم اسے غیر مقلد کہتے ہیں۔ تو ان مذہب میں سے کسی ایک کو ماننا ضروری ہے، چاروں کو نہیں مان سکتا، کسی ایک کو ہی بس ماننا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح فقہ میں، مسائل میں ہم پڑھے، اسی طرح عقیدہ میں بھی 2 مذہب ہیں، ایک مذہب ہے اشعری اور ایک ہے ماتریدی، یہ 2 مذہب برحق ہیں، ان کے علاوہ جو مذاہب ہیں وہ سب باطل ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت جو عقیدہ کا سب سے اہم مذہب ہے، یعنی تمام جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے نہیں ہیں، کیونکہ معتزلیہ ہیں، شیعہ ہیں، ایسے بہت سارے مذاہب ہیں جو اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کے 2 بہت اہم مذہب ہیں، اشعریہ اور ماتریدیہ، ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ تمام اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں۔ تو ہم جو حنفی حضرات ہیں یہ تمام حنفی حضرت ماتریدیہ مذہب کو مانتے ہیں، اسی طرح جو شافعی، مالکی ہیں یہ سب اشعری مذہب کو مانتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو حنبلی میں سے بہت سارے لوگ وہ بھی اشعری مذہب کو ماننے والے ہیں۔ تو اب ایک سوال رہا کہ کیوں 2 مذہب ہو گئے، اہل سنت والجماعت تو ایک ہی ہے، تو 2 مذہب ہونے کا سبب کیا ہے؟ تو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مذہب ہیں یہ ان کے اصولی باتوں میں ان کا اختلاف کچھ نہیں ہے، یہ سب تھوڑے جو بات کی باتیں ہیں اور لفظی اختلافات ہیں، ایسی کچھ اختلافات ہیں، مین جو باتیں ہیں ان میں ان کا اختلاف نہیں ہے۔ اسی لیے ہم جو ابھی کتاب پڑھ رہے ہیں تنویر القلوب، اس کے جو مصنف ہیں وہ محمد امین الکردی ہیں جو شافعی ہیں، لیکن وہ کتاب ہم پڑھتے ہیں کیونکہ سب مسائل دونوں کے ایک ہی جیسے ہیں۔ پھر اور ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں، اصول اور فروع کے درمیان فرق۔ تو اسلام میں اصول بولے تو کیا ہے، وہ فروع بولے تو کیا ہے؟ تو اصولی باتوں میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، اصولی بات بولے تو عقیدہ ہے، اور فروعی باتوں میں کیا ہوتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے۔ فروعی باتیں بولے تو فقہ ہوا، مسائل ہوا، یہ سب۔ تو اصولی باتیں ہیں عقیدہ اور فروعی باتیں ہیں فقہ، مسائل۔ تو یہ سب اصولی باتوں کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے اور فروعی باتوں کا تعلق اعمال سے، عمل سے۔
ایمان کا تعلق ہے عقیدہ، یہ ہے اصل، عقیدہ ٹھیک ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اعمال، اعمال کا تعلق فروعی باتیں ہیں جس میں اختلاف ہو سکتا ہے، حنفی کا، شافعی سے، یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن اصولی باتوں میں اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر بھی یہ جو دو مذہب ہوئے ہیں وہ جو ان کے لفظی اختلافات ہیں، کچھ دوسری باتوں میں انشاءاللہ بڑی کلاسوں میں آپ لوگ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ سلیبس وغیرہ ہم کتابیں وغیرہ ملنے کے بعد شروع کریں گے۔ پھر میں جیسے آپ لوگوں کو بتایا تھا ابھی عقیدہ کے بارے میں، تو اس کا ایک میں یہاں نقشہ کھینچ کر آپ لوگ کو آسان سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھو العقیدۃ الاسلامیہ، اسلامی عقیدہ، تو اس میں ہم اگر دیکھیں جائے تو دو مذہب ملیں گے، اہل السنت والجماعت، اور دوسرے ہے باطل مذہب۔ کیونکہ یہ میں اس طرح ڈیوائڈ کیوں کیا ہوں کہ یہ بھی معتزلیہ، سلفی، شیعہ، یہ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس لیے میں العقیدۃ الاسلامیہ میں ہی ڈیوائڈ کر کے دیا ہوں۔ اگر دیکھا جائے تو وہ اسلام سے خارج ہیں، پھر بھی آپ لوگ کو سمجھنے کے لیے میں اس طرح بنایا ہوں۔ تو سب سے پہلے دو مذہب ہوئے، اہل السنت والجماعت ایک، پھر باطل مذہبیں۔ تو اہل السنت والجماعت میں ہم کو دو مذہبیں برحق ہیں، الاشعریہ، پھر ایک ہے الماتریدیہ۔ پھر اشعریہ کو ماننے والوں کا میں یہاں تھوڑا لکھا ہوں، جیسے شافعی لوگ، مالکی لوگ، اور بعض الحنابلہ، کچھ حنبلی حضرات۔ پھر اسی طرح ماتریدیہ کو ماننے والے ہیں جیسے الاحناف۔ پھر اس کے بعد یہ باطل فرقے مثال کے لیے لکھا ہوں، جیسے معتزلیہ، سلفیہ، شیعہ، یہ سب باطل فرقے ہیں، یہ اسلام سے خارج ہی ہیں، ان کے عقیدے اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، اور ایک مسلمان بھی نہیں ہیں، کیونکہ ایسی باتیں ہیں جو اسلام کو نفی کرتی ہیں، ایسی باتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پھر دیکھو یہ میں سمجھانے کے لیے لکھا ہوں، اشعری مذہب کے مصنف کون ہیں؟ مصنف نہیں، اس کے امام ابو الحسن الاشعری، اس مذہب کے بانی، ان کی طرف نسبت کرتے ہیں اشعری، ابو الحسن الاشعری۔ پھر ماتریدی جو مذہب ہے، ابو منصور الماتریدی۔ تو انشاءاللہ ابھی آپ لوگوں کے پاس کتاب نہیں ہونے کی وجہ سے میں کتاب شروع نہیں کرتا ہوں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر اس کتاب کو ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگ اس مصنف پر اور تمام مؤسسین پر ایک فاتحہ پڑھ کر اس کتاب کو شروع کریں، اور بہت اہمیت کے ساتھ اور بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اس کتاب کو پڑھنا ہے۔ یہ معمولی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس سے ہمارا عقیدہ سیکھنے کی کتاب ہے، بہت ہی اہمیت ہم دینا ہے۔ انشاءاللہ جیسے سہولت ہو سکے گی ہم لوگ آپ تک کتاب پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تب تک جو باتیں میں یہاں بتاتا ہوں آپ لوگ اس کو غور سے سنیں اور شارٹ نوٹ بنا کر اپنی کاپیوں میں لکھ کے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔